کتاب البیوع ہے، خرید و فروخت کا بیان۔ اس میں مختلف باب آئیں گے۔ بیع، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا اور خرید و فروخت کو، بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے احکامات تفصیل سے اپنی حدیث طیبات میں بیان فرمائے۔ پہلا باب ہے کمائی کے بیان میں اور حلال کو طلب کرنا، حلال مال کو کمانا، اس کو طلب کرنے کے باب میں حدیثیں آئیں گی۔ پہلی فصل ہے، حدیث نمبر 2759 ہے، 2759۔ حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس سے بہتر کھانا نہیں کھاتا جو وہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کی ساتھ رہ کے کھانا کھاتا ہے، کوئی کماتا ہے وہ ساتھ اس کے ٹھیک ہے چل رہا ہے نظام، کوئی اس کو پال رہا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک بندہ خود اپنی کمائی کر کے خود اپنے آپ پہ لگا رہا ہے، خود کھا رہا ہے، فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔ اور ساتھ فرمایا ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام خود محنت کر کے کھایا کرتے تھے، یعنی خود وہ کام کرتے تھے، خود کام کرتے تھے۔ اچھا، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ حلال رزق کمانے کے اندر اس حدیث پاک میں ابھارا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اس حدیث پاک میں کہ تم حلال مال کو خود طلب کرو، خود کماؤ۔ وہ ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ یہ اس طرح حکایت سی ہے کہ ایک استاد اور شاگرد دونوں عبادت کرتے تھے جنگل میں، نہیں لکڑیاں کاٹنے جاتے تھے۔ تو ایک دن اس نے دیکھا استاد نے کہ ایک شیر آیا، اس نے ہرن مارا، کھا کے چلا گیا، جو بچا اس کو آئے باقی بعد میں بھیڑیے وہ کھا کے چلے گئے۔ اگلے دن دیکھا وہاں پر آ کر آسمانی پرندے اس کا ہڈیاں باقی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ پھر دیکھا حشرات الارض کیڑیاں لگ گئیں، اور ہفتے میں 2 ہفتے میں وہ سارا بالکل خالی ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ مارا شیر نے تھا اور بھیڑیوں کو بھی رزق فری میں مل گیا، پرندوں کو بھی، حشرات الارض کو بھی، تو یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، یہ تو جانور ہیں، میں بھی کچھ نہیں کروں گا، انہوں نے کون سا کچھ کیا ہے، ان کو فری روٹی ملی تو اللہ مجھے روٹی دے۔ وہ بیٹھ گیا، اللہ اللہ شروع کر دی۔ اس شاگرد اس کا جاتا رہا اور لکڑیاں کاٹتا رہا۔ وقت کئی سال گزر گئے، اس کے شاگرد نے کہا کہ آپ آئیں میرے مکان کا اور کاروبار کا افتتاح۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اس نے ایک بہت عالی شان مکان بنا لیا، کئی دکانیں خرید لیں، اور اتنے زیادہ مویشی جانور تجارت سے اس نے شاگرد نے کٹے کر لی۔ تو حسرت سے کہنے لگا یا اللہ یہ تو کام کاج کرتا رہا 10 سال سے، اور میں تیرا ذکر کرتا رہا، اس کے اوپر اتنا کرم ہو گیا، اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اور میں وہی عام 1-2 ٹائم کی روٹی پہ چل رہا ہوں۔ تو آواز قدرت آئی، بندے تو نے بھیڑیے والا توکل کیا، اس نے شیر والا کیا۔ اس نے شیر والا صاحب کے خود بھی کھایا، اوروں کو بھی کھلایا شان و شوکت سے، اور تو نے توکل ہی بھیڑیے والا کیا، تجھے وہ رزق ملا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں۔ حلال مال کمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ابھارا ہے، اور حلال مال کمانے میں محنت کرنے میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ مثلا جو احباب محنت کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جتنا فیکٹری کا نظام ہے لیبر سے چلتا ہے، پوری دنیا پہ ایسے اسی سے چلتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں یہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ بھی محنت ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، تو اگر یہ نہ کریں تو نظام کیسے چلے؟ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام کا حصہ بنایا، اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے اندر دوسروں کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بڑا نفع ہے۔ یہاں پہ ملا علی قاری فرماتے ہیں حلال رزق کمانے والا جب رزق کمانے نکلے، اللہ یعتقد الرزق من الکسب بل من اللہ الکریم الرزاق ذی القوۃ المتین، رزق کمانے والے کی یہ شرط ہے کبھی بھی اپنی فیکٹری پر، اپنی تنخواہ پر، اپنی محنت پر، اپنے کام پر، اپنی فصل پر کسی شے پہ بھروسہ نہ کرے کہ یہ شے سے مجھے فائدہ ہوگا۔ کام محنت کرے لیکن یقین اپنے اللہ پر رکھے کہ میرا اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا، اور محنت کرے اللہ کے لیے، رزق کی توقع اللہ سے، کیونکہ واللہ خیر الرازقین۔ اور فرمایا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنی محنت کی مزدوری کر کے کھایا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ زرہ بنایا کرتے تھے، اور ایک زرہ آپ 4000 درہم کی بیچتے، اور خود بھی کھاتے اور اپنے اہل و عیال اور فقراء غرباء کو بھی ان مالوں میں سے کھلایا کرتے تھے۔
امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2760 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہے، اللہ پاکیزہ ہے، ہر نقص سے ہر عیب سے اللہ پاک ہے، اور فرمایا اللہ پاک شے کو ہی قبول فرماتا ہے، جس طرح وہ خود پاکیزہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ قبول بھی وہی چیز کرتا ہے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ اچھا جی، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بڑی کمال کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا، یعنی یہ ایسا کام اور ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے عام بندوں کو رسولوں کو جمع کر دیا، وگرنہ رسولوں کی باتیں خاص ہوتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام پہ تہجد فرض تھی، عام کسی بندے پہ نہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ جو حضور کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہیں، یعنی انسانوں میں سے انبیاء کے بعد، ان پر بھی تہجد فرض نہیں تھی۔ انبیاء کی کچھ عبادتیں اسپیسیفک ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، لیکن فرمایا یہ کام اس میں اللہ نے نبیوں کو اور عام انسانوں کو اکٹھا کر دیا، مومنوں کو۔ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے رسولوں کو حکم دیا رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور مومنوں کو بھی یہی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی حلال کمائی کھاؤ۔ رسولوں کو بھی وہی حکم، عام مومنوں کو بھی وہی حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ثم ذکر الرجل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا، فرمایا وہ بڑے لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اشعث اغبرا، وہ اپنے بالوں کو اپنے وجود کو برے حالات میں دھکیل دیتا ہے، یعنی اس کے وہ سفر کے اثرات سے اس کے بالوں میں مٹی اور وجود سارا جس طرح تو بندہ آتا ہے نا دور سے وہ۔ اچھا، فرمایا وہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اور لمبے لمبے سفروں میں وہ اپنے آپ کو تھکا لیتا ہے اور اپنے حال کو بحال کر لیتا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے مطعمہ حرام، اس کا کھانا ہی حرام ہے، غذا کیا ہے؟ حرام۔ اچھا، لمبے سفر کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب محدثین فرماتے ہیں کہ وہ حج کرنے جاتا ہے۔ حاجی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، حاجی صاحب کا، آج ہر گلی میں 3-4 حاجی صاحب ہے کہ نہیں؟ اس طرح یہاں پہ حدیث شریف میں ذکر ہی اسپیشل، کیونکہ لمبا سفر اس ٹائم کرتا ہی حاجی تھا، یہاں غازی کرتا تھا۔ زیادہ احتمال اس کے اندر محدثین نے حج اور عمرے کا لکھا ہے، جہاد کا بھی لکھا ہے، تعلیم و تعلم کا بھی لکھا ہے، اور بھی لکھا ہے، یعنی کوئی بھی نیک کام ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ہے، کوئی بندہ نیک کام کرنے لمبا سفر کرتا ہے، بڑے نیک کام کر رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشربہ حرام، پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، لباس حرام ہے، اور اس کی غذا حرام ہے۔ انا یستجاب لذالک، کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ کام تو بڑے اچھے کر رہا ہے، لمبے لمبے سفر کر رہا ہے، آئے 10 حج کر لیے، لیکن حرام کی کمائی سے کیے، تو وہ کیا قبول ہوں گی؟ کیوں؟ پیچھے گزر، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، وہ پاکیزہ ہے اور قبول بھی پاکیزہ شے کوئی کرتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ اچھا جی، صوفیاء فرماتے ہیں کہ دعا کے 2 پار ہوتے ہیں، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ دعا کے 2 پار ہیں، ایک عقل الحلال و صدق المقال، حلال کھانا سچ بولنا، جو یہ 2 کام کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 2761 نمبر روایت ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے لیا، حلال طریقے سے لیا یا حرام سے لیا، لوگ اسے بے پرواہ ہو جائیں گے، اور آج یہ زمانہ آ چکا ہے۔ آج جو حالات ہیں ہمارے لوگوں کے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، اور جو اس ٹائم ایک سوشل میڈیا کا طوفان ہے، اس کے اندر اللہ اکبر یہ تمیز بہت دور چھوڑ چکے ہیں لوگ، اور آج کل جو بینکنگ سسٹم ہمارا جتنا سودی ہے نظام سارا، اور ہر چوتھا پانچواں بندہ اس میں ملوث ہے، اور کسی کو کہیں یار یہ تو، وہ کہتے ہیں چھڈو، آدھی عوام تو کہتی ہے یہ تو مولوی کی باتیں ہیں، یہ تو مذہبی بندوں کی باتیں ہیں، حلال حرام چونکہ حرام کما رہے ہیں، اب وہ کسی طریقے سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر دین کو گالی نہیں دے سکتے، تو وہ دیندار کو گالی دیتے ہیں کہ انہوں نے حرام کیا، اللہ نے تو حرام نہیں کیا، اللہ نے کہا قرآن میں کہ فلانے بینک میں پیسے نہ رکھانا، کہاں قرآن میں بینک کا نام لیا اللہ نے دکھایا، لوگ اس طرح کرتے ہیں۔
تو یہ وہ وقت ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ امام بخاری نے اسے روایت کی، اللہ اکبر۔ 2762 نمبر روایت، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح اور حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں، شک والی۔ فرمایا ان کو کثیر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں نا، جو چیزیں حلال ہیں، جن کا کرنا، کھانا پینا نکاح، یہ حلال چیز ان کا واضح ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے۔ حرام چیزیں، شراب پینا، زنا کرنا اور غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی کرنا، فراڈ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ہر بندے کو پتہ ہے، یہ واضح ہیں۔ فرمایا لیکن ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں، کثیر لوگ ان کو نہیں جانتے، بہت زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے۔ فرمایا جو شبہات والی چیزوں سے بچ گئے۔ اب دیکھیں آج کل عام پبلک کے لیے اس میں یہ ہے کہ کئی باتیں ایسی ہیں، مثلا یہ آپ دیکھ لیں، یہ جس طرح ٹریڈنگ ہے، بہت ساری علماء کا ایک بہت بڑی، وہ کہتے ہیں حرام ہے، دو بندے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں حلال ہے۔ پھر یہ جی اپنا یہ جو ہے اکاؤنٹس کا کوئی سلسلہ ہے، اس کے اندر بھی 80 علماء کہہ رہے ہوتے ہیں حرام ہے، 20 کہہ رہے ہوتے ہیں جائز ہے، یہ نہیں، اس طرح چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مشتبہ سی چیزیں ہیں کچھ، اور لوگوں کو اس کا کوئی پتہ، کیونکہ لوگوں کو دلائل کا نہیں پتہ، لوگوں کو اصولوں کا نہیں پتہ شریعت کے۔ تو فرمایا یہاں پہ کیا حکم ہے بندہ مومن کے لیے؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ دین کس طرح بچا لیا؟ قبر و حشر میں بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ شبہ والی چیزوں سے بچ گیا۔ اگر قیامت کے دن عند اللہ وہ حرام نکل آئی، پھر اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تو آئے گا۔ اصل میں تو وہ جو بتانے والے ہوں گے، گائیڈ کرنے والے ہوں گے، ان کے اوپر ہوگا، لیکن جو پیچھے لگنے والے ہیں اس کو بھی ہوگا۔ باقی 80% کہہ رہے تھے کہ یہ حرام ہے، تو نے ان کی بات کیوں نہیں سنی؟ تو نے ان کو دلائل کو کیوں نہیں پرکھا؟ پوچھا تو جائے گا۔ تو فرمایا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا جو بچ گیا، اور اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لی۔ عزت اس طرح اس لیے بچا لی کہ اگر وہ ان کاموں میں پڑ جائے گا، لوگ تان کریں گے، لوگ کہیں گے یہ تو حرام کھاتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا دنیا پہ عزت بھی بچا لی، قبر حشر میں دین بھی بچا لی۔ اور فرمایا جو شبہ والی چیزوں میں واقعہ ہو گیا وہ حرام میں واقعہ ہو گیا۔ آج شک والی چیزوں میں جا رہا ہے، کل کو حرام میں چلا جائے گا۔ کالراعی یرعی حول الحمى، جس طرح کہ چرانے والا، چرواہا، وہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے۔ جو چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر بھی چرا دے گا۔ دیکھیں کہ باغ ہے، میرا باغ ہے، مثال ہے، فرض ہے، میں نے کہا اس میں جانور چرانے الاؤ نہیں۔ ایک بندہ روزانہ میرے باغ کے پاس بکریاں لا کے اس کی باڑ کے ساتھ چھوڑ دیتا، تو ان قریب وہ ایک دن آئے گا کہ بکریاں باڑ پلانگ کے اندر چلی جائیں گی، ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ مثال اس لیے دی گئی حدیث پاک میں، پہلے وقت میں بادشاہوں کی چراگاہیں مخصوص ہوا کرتی تھی، عام لوگوں کی چراگاہیں الگ، بادشاہ کی چراگاہ الگ ہوتی تھی، اور بادشاہ کی چراگاہ میں عام بندے کا جانور چرنا الاؤ نہیں ہوتا تھا، اس لیے مثال حدیث پاک میں دی۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے۔ فرمایا خبردار، ان حم اللہ محارمہ، اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ امور ہیں جس میں جانا الاؤ کسی کو نہیں۔ اور فرمایا سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا سنو، وہی القلب، وہ دل ہے، دل صحیح تو ہر شے صحیح، اور دل خراب ہو گیا تو ہر چیز خراب۔ یعنی اس کے اندر سمجھایا جا رہا ہے جس طرح بادشاہ ٹھیک ہو تو رعایا ٹھیک ہوتی ہے، بادشاہ صحیح ہو جائے تو آگے ساری قوم خود ہی ٹھیک کر دے وہ۔ اسی طرح اگر دل بندے کا صحیح ہو جائے تو پورا وجود ٹھیک ہو جائے، کیونکہ دل کا کنٹرول پورے وجود پہ ہوتا ہے۔ دل جو کہتا ہے انسان وہ کرتا ہے، دل جدھر کرتا ہے ادھر چل کے جاتا ہے، دل جو چاہتا ہے وہ کھاتا ہے کہ نہیں؟ تو جس نے اس کو صحیح کر لیا اس نے اپنا آپ ٹھیک کر لیا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ 2763 نمبر روایت، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی کمائی خبیث ہے، اور باغیہ مراد یہاں سے زانیہ، زانیہ کی کمائی وہ بھی خبیث ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آگے ہے وکسب الحجام خبیث،
نائی کی کمائی یہ بھی خبیث ہے، امام مسلم میں سے روایت کی۔ اب یہاں پہ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ خبیث دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، حرام کے معنی میں بھی، کراہت کے معنی میں بھی۔ یہاں پہ خبیث دو جگہ پہ، جو کتے کی کمائی ہے اور حجام کی کمائی، یہاں پہ مکروہ کے معنی میں اور باغیہ کے لیے حرام کے معنی میں، کیونکہ اس کی صراحت باغیہ والا جو ہے اس کی صراحت قرآن کریم میں موجود ہے کہ یہ فحاشی کا کام ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، تو جب قرآن میں حرام ہے، قرآن کی موافقت میں ہم کہیں گے یہاں خبیث کا معنی حرام۔ اور باقی رہ گئی بات، اگر یہاں سے اس روایت سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ کتے کا کاروبار کرنا ہی حرام، حالانکہ یہ ہوتا ہے، پہلے بھی تھا، شکاری کتے کئی لوگوں نے پالنے، سدھانے اور بیچنے، یہ تو آتا ہے شروع سے، اور نبی علیہ السلام نے اجازت بھی دی ہے اس کی، شکاری کتے کی اور حفاظت والے کتے کی، وہ تو اجازت دی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ الگ سے حدیثیں ہیں۔ اب یہاں پہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کتا بیچتا ہے تو کیا اس کا جو مال کمایا ہوا یہ حرام ہے؟ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتے کا کاروبار جو کرنا ہے یہ ٹھیک، یہ جائز ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا ثمن الکلب خبیث، اس کے دو معنی، ایک تو یہ کراہت کے معنی میں کہ لوگ اس کاروبار کو کوئی اچھا کام، مجھ کو بندہ پوچھے سر آپ کا کیا بزنس ہے، تو بندہ آگے سے اس کو جواب دے کہ میں کتوں کا کاروبار کرتا ہوں، تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے، اس لیے اس میں کراہت ہے۔ دوسرا اس کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ابتداء اسلام کی بات ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں، وہ ہمارے بندے کہتے ہیں نہیں، امام ابو حنیفہ کو دین صحیح سمجھ نہیں آیا، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، بس وہ صحیح مسلم کے اوپر آگے کھڑے ہوئے، اور امام مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کو پڑھا اور سمجھا اور فتویٰ دیا۔ بندے کہتے ہیں نہیں، ان کو دین سمجھ نہیں آیا، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ کتے کی کمائی خبیث ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ اسی حدیث میں آگے مسلم کیا ہے، نائی کی کمائی بھی خبیث ہے، تو ریٹن فتویٰ دیں آپ کے نائی یہ جتنے بیٹھے ہیں پوری دنیا میں سب حرام کما رہے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں دیتا اس کے اوپر کسی کا فتویٰ۔ ہاں، تو یہاں پہ بھی کہے نا کہ یہ حرام، کیونکہ لفظ وہی ہے جو پیچھے ہے، لیکن یہاں پہ وہ پھٹا ہمارے دوست کہیں ڈال لیں گے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہے، دو چیزیں ہو گئی، ایک تو کراہت کے معنی میں ہے، دوسرا ابتداء اسلام کی بات ہے، اس کی آگے حدیث آ رہی ہے، اگلی حدیث دیکھیں ذرا۔ اچھا جی، تو اب نائی کی کمائی سب کے نزدیک بال اتفاق جائز ہے کہ نہیں؟ جو بال کاٹتے ہیں یا یہ حجامہ لگاتے ہیں، اس ٹائم نائیوں کے یہی کام تھا، بال کاٹنا یا حجامہ شجامہ کرنا، یہ چکر، تو یہ سارا جائز ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیونکہ اس وقت بھی اہل عرب کا زمانہ تھا، یہ جو خون تھا وہاں پچھنے بھی تب آپ کو پتا، وہ منہ سے وہ کھینچتے تھے، وہ خون ہوا کھینچتے تھے، وہ پیچھے گزرا ہے جب روزے کے بعد میں گزر گیا نا، افطر الحاجم والمحجوم، وہاں ڈیٹیل گزر گئی اس کی، تو وہاں پہ لکھا مولا علی قاری نے کہ وہ چونکہ منہ سے کھینچتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ خون اس کے حلق میں نہ چلے جائے، اس لیے فرمایا اس کا روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ تو اہل عرب یہ نائیوں کا کام تھا، اس کو وہ بہت پسند نہیں جانتے تھے، تجارت کو، یعنی اس طرح۔ تو آج ہمارے عرف میں بھی باقی بزنسوں کی طرح اس کو عام نارمل چند ایک افراد کے ہاں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ محنت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اور آپ جوان آدمی آپ دیکھیں، آپ کو شیخوپورے میں 5-6 سیلون مل جائیں گے، اب تو ان کی ڈیلیں ہیں، اب تو یہ اپنا ہیئر ڈریسر ہے جتنے ہیں، اور ان کے سلونوں پہ پوری ڈیلیں ہیں۔ جس طرح آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ پیزا برگر اور یہ ریسٹورنٹ کڑھائی وغیرہ کی ڈیلیں ہوتی ہیں، کھانے کی لسٹ ہوتی ہے کہ یہ پیکیج ہے ہمارا، اتنے پیسے میں یہ کچھ آپ کو دیں گے۔ اب ان کا بھی یہ ہے کہ آپ نے بال کٹوانا ہے اور خط کروانا ہے، اور ساتھ آپ کو پتہ نہیں وہ 12-14 کریمیں بھی پتہ نہیں لگا دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے، تو اب پیڈی کیور آ گیا، تو کیا کیا ان کی بھی ڈیلیں ہیں اب اس طرح۔ یہ جو آپ کسی اچھی شہر میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو 5-7 سلون ایسے مل جائیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہ اب کو یہ چھوٹا بزنس رہ گیا۔ تو خیر اس وقت میں اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، ذرا تھوڑا سا ہلکا جانا جاتا تھا، اس وجہ سے اس کو کراہت فرمائی گئی۔ اچھا جی، 2764 نمبر روایت ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے کتے کی کمائی سے منع فرمایا، کتے کے پیسے سے۔ یہ اس وقت تھا ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، یہ ہے حدیث میں آتا ہے، کتے قتل ہونے شروع ہو گئے، اس وقت فرمایا کہ کوئی بندہ اس کو بیچے بھی نہ، اس کا کاروبار بھی نہ کرے، اس وقت یہ منع ہی آ گئی۔
لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دے دی، بعد میں یہ چیز منسوخ ہو گئی۔ اچھا جی، فرمایا ومہر البغی، اور اس کا باغیہ زانیہ عورت کی کمائی، اس سے منع فرمایا۔ وحلوان الکاہن، اور کاہن کی مٹھائی، مثلا کاہن جو بندہ وہ حساب لگا کے ان کو دیتا تھا اور وہ اس کو بدلے میں مٹھائی لا کے دیتے تھے، اس سے بھی منع فرمایا گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا علم ڈکلیئر کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں بھی غیب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی نفی فرمائی اور اس کے مال کو درست قرار نہیں دیا۔ متفق علیہ روایت، بخاری مسلم نے سے روایت کیا۔ 2765 نمبر روایت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی کمائی سے، اب یہ دیکھیں، ان سمن دمی، خون کے پیسوں سے منع فرمایا، اور کتے کے پیسوں سے منع فرمایا، اور باغیہ کی کمائی، اور نبی علیہ السلام نے سود کھانے والے، کھلانے والے، ٹیٹو بنانے والی، بنوانے والی اور تصویر بنانے والے، ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تصویر بنانے والے، یہ نقش و نگار ہاتھ سے بناتے تھے، ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ انسانی یہ جاندار کی تصویر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی تصویر جو آپ کیمرے میں کھینچی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے منظر کو، اللہ کے بنائے ہوئے منظر کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، لیکن جو ہاتھ سے نقش و نگار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پیچھے گزر گئی، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اس میں روح ہو، اور بندہ اس پہ قادر نہیں ہو، کیونکہ اللہ نے جیسے بنائی ہے یہ اس کے مقابلے میں ڈیزائن کر رہا ہے اس کو دیکھ۔ تو خیر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جو کیمرے کی تصویر ہے اس کا حکم الگ ہے۔ پیچھے آج سے 20-25 سال پہلے آپ چلے جائیں تو علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اور بزرگان دین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، جب نیا کیمرہ آیا تو انہوں نے، چونکہ وہ لوگ احتیاط اور تقوی کے پیکر تھے، تو کثرت سے ہر مکتبہ فکر کے عالم میں علماء میں آپ کو یہ مل جائیں گے افراد، کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے کیمرے کی فوٹو کو بھی حرام قرار دیا۔ پھر شام کے علماء تھے، انہوں نے پھر اس کے اندر کوئی کتاب وغیرہ لکھی، ایک شام کے عالم انہوں نے بھی لکھی، اور کیمرے کی تصویر کو انہوں نے پھر جائز قرار دیا۔ قرآن کریم کے دلائل انہوں نے کچھ پیش کیے۔ تو یہ موبائل یا کیمرے میں جو فوٹو بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے منظر کو محفوظ کرنا ہے، اللہ کے مقابلے میں ہم نے نہیں بنایا، یہ اللہ کے بنایا ہوئے محفوظ کیا ہے نا، ہاں ہاتھ سے بنانا وہ اور ہے۔ اور اس کے اندر ہے خون کی کمائی، خون کا پیسہ، خون بیچنا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈونیٹ آپ کر سکتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن خون بیچنا اور کاروبار یہ درست نہیں ہے۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ 2766 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فتح مکہ والے سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ میں حضور تھے، فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے رسول نے شراب کی بیع کو حرام کر دیا، شراب کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا۔ اللہ، اب دیکھیں یہاں پہ حضور فرما رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا، قرآن میں اس کو پلید کہہ دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خرید و فروخت میں حرام کرتا ہوں، اور آپ کے پاکستان میں فیکٹری ہے کہ نہیں؟ ہندو بندہ ہمارے پارلیمنٹ میں اسمبلی میں بل پیش کرتا ہے کہ پاکستان میں شراب پہ پابندی ہونی چاہیے، ہندو بندہ، اور مسلمان جتنے ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اس بات کو مسترد کرتے ہیں کہ سر پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، شراب پہ پابندی نہیں ہو سکتی ہے، اور لائسنس ہے فیکٹریوں کے پاس، لیگل ہے یہاں پہ شراب بنائی جاتی ہے۔ بہانہ کیا ہے کہ جی اقلیتیں ہیں، یہ عیسائی اور ہندو اور سکھ ہیں، انہوں نے پینی ہوتی اس لیے ہم بناتے ہیں، اور کچھ ہم باہر بیچتے ہیں، اور بنانے والے بھی مسلمان ہیں، بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، خریدنے والے بھی کثیر میجورٹی تعداد میں مسلمان ہیں۔ ہندو کہہ رہے ہیں بند کرو، مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں سر چلنے دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا، والمیتہ، مردار کی خرید و فروخت حرام کر دی، اور خنزیر اور بت، یہ چیزیں حرام کر دی، بتوں کی خرید و فروخت بھی حرام۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں؟ بے شک اس کو ملا جاتا ہے اس کے ساتھ بڑی کشتیوں کو، سفن سفینہ کی جمع ہے، کشتیوں کو لیپ کیا جاتا ہے، دو کشتیوں کے جو ہوتے تھے پھٹے لکڑیاں ان کو جوڑ کے درمیان میں جو خلا بچتا تھا، یہ جو خلا تھا اس کے اندر وہ چربی پگھلا کے لگاتے تھے، جس طرح آج سلیکون ایسے ہی
ہاں سلیکون مثلا کہیں لگا دیں آپ، وہ پراپر وہ بند کر دیں، پانی اندر کراس نہیں کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ اسی طرح آپ کہہ لیں اس ٹائم یہ کام کرتی، جیل کہہ لیں اس کو، یا اور کوئی گلو ٹائپ کہہ لیں، جوڑنے کے لیے۔ تو یا رسول اللہ مردار کی چربیوں کو پگھلا کے لوگ کشتیاں ملتے ہیں، لیپ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کھالوں کو رنگا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ چراغ بھی جلاتے ہیں تیل بنا کے اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہوا حرام، فرمایا نہیں، اس سے نفع اٹھانا حرام۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو قتل کرے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب ان پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کے بیچا اور اس کے پیسے کھانے لگ پڑے۔ دیکھیں، اور آگے اگلی حدیث متفق علیہ بخاری مسلم سے روایت کی، اگلی حدیث 2767 نمبر روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہودیوں کو قتل کرے، ان پر چربی حرام کر دی گئی، انہوں نے اس کو پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ عربی میں جمی ہوئی چربی کو شہم کہتے ہیں اور پگھلی ہوئی کو ودک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر شہم حرام ہے، چربی حرام ہے، انہوں نے اس کو پگھلایا، انہوں نے کہا اب تو یہ شہم رہی نہیں، اب تو یہ ودک ہو گئی، لہذا بیچ دو۔ حرام کام میں ہیلا کیا انہوں نے، بہانہ لگا کے حرام کام سے، یعنی ہم بہانہ لگائیں گے تو یہ شاید حرام نہیں رہے گا، تو یہ انہوں نے لگانا شروع کر دیا۔ کئی مدد اس طرح کرتے ہیں، حرام کام کو حلال کرنے کے لیے نا مختلف بہانے رکھے ہوئے ہم نے کئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ متفق علیہ روایت۔ اچھا جی، 2768 نمبر روایت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کتے اور بلی کی کمائی سے۔ اچھا جی، کتے اور بلی کی کمائی سے منع فرمایا، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اس حدیث پاک میں جو کراہت بیان ہوئی ہے یہ کراہت تنزیہی ہے۔ کون سی؟ اچھا آپ مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کھانا کھانے سے، پانی پینے سے منع فرمایا، مسلم کی روایت، کھڑے ہو کے کھانا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں جانا، منع کیا۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کھانا کھاتا ہے حرام کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہے؟ بتائیں، نہیں۔ اسی طرح یہ ہے، بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا گیا، فقہائے کرام نے ان میں غور و فکر کر کے یہ دیکھا کہ کس چیز کا تعلق عقیدے سے ہے، کس چیز کا تعلق عمل سے ہے، کس چیز کا تعلق اخلاقیات سے ہے، ایٹیکیٹ سے ہے، عادات سے ہے، اخلاق و خصائل سے ہے، ان کی پھر کیٹاگریز بنا دی کہ یہ حرام ہے، یہ کرو گے سخت گناہ ہوگا، اور یہ کام مکروہ تحریمی، حرام تو نہیں ہے لیکن بڑا ناپسند ہے، حرام کے قریب ہے، بچو۔ اور کچھ ہے مکروہ تنزیہی، ہاں نہ کرو بہتر ہے، کر لو گناہ نہیں ہے۔ کچھ ہے مکروہ طبیعت نے کراہت جانی ہے، اگر طبیعت نہیں مانتی چھوڑ دو، اگر مانتی ہے تو کر لو۔ یہ مختلف کیٹاگریز فقہائے کرام نے بنائی۔ پھر فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نفل، پھر مباح، اس طرح جس کا کرنا نہ کرنا برابر، یہ اس طرح۔ لہٰذا یہ جو حدیث پاک کے اندر نہیں آئی ہے، منع کیا گیا ہے کتے بلی کا کاروبار کرنے سے، پیٹس کا، تو اس کے اندر کراہت تنزیہی ہے، اگر کسی کا دل مانے وہ کر سکتا ہے، اس کو الاؤ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ 2769 نمبر روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طیبہ انہوں نے حجامہ لگوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا، پچھنے لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجوروں کے ایک سا کا حکم دیا کہ اس کو ایک سا، یہ عربی کا ایک پیمانہ ہے، اس کو کھجوروں کا دے دو، اور اس کے اہل کو حکم دیا کہ اس کے خراج سے ذرا تخفیف کر دیں۔ یہ غلام تھے، اور سردار جو ہوتے تھے وہ غلام کو کہتے تھے تو نے ڈیلی کے اتنے پیسے کما کے لا کے مجھے دینے ہیں، 500 روپیہ مجھے دینا ہے، اس سے اوپر جتنا تو کما لے وہ تیرا، ٹھیک ہے، یہ خراج تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا ان کے سرداروں کو کہ اس کا خراج بھی کام کر دو اور خود اس کو مال کی کمائی بھی دی۔ پیچھے حدیث میں کیا گزرا ہے، حجام کی کمائی کیا ہے، یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اس کو عطا فرمایا۔ ظاہری طور پہ اگر کوئی بندہ دیکھے تو ٹکراؤ پر تضاد لگتا ہے نا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہوتی ہے فقہ کی بصیرت جو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دی، وہ کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو دو حدیثیں، وہاں پہ کہا گیا کہ یہ خبیث ہے، اور یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اس کو مال عطا فرمایا،
تو آقا کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے مال سے پاکیزہ مال تو کائنات میں کوئی نہیں سکتا. جس کو مزدوری رحمت للعالمین دیں اس کی کمائی سے پاکیزہ کمائی تو کائنات میں کسی کی نہیں ہے. تو وہاں جو کہا گیا پیچھے میں کہ حجام کی یا کتے کی کمائی خبیث ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ کے معنی میں ہے. نارمل لوگ اس کو پسند نہیں جانتے تھے, اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ناپسندیدہ. اور بعض یہ بھی ہے کہ وہ پہلی روایتیں منسوخ ہے, یہ روایتیں ناسخ, کیونکہ کتے ابتدائے اسلام والی بات تھی اور یہ بھی اسی طرح. سمجھ لگ گئی ہے؟ اچھا جی, تو اس کے اندر ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ حجامہ لگوایا جاتا تھا دوائی کے طور پہ. آج بھی جس کو کہتے ہیں نا خون زیادہ گاڑھا ہو جائے, جم جائے, یا وہ کہتے ہیں تو حجامہ لگوا, یہ ٹریٹمنٹ ہے ایک طرح کا. تو ٹریٹمنٹ کروانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں پہ نشانی لگا لیں, حدیث پاک پہ نوٹ کر لیں سے, یہ ٹریٹمنٹ کروانا اس حدیث سے ثابت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, دوائی لینا, ٹریٹمنٹ کروانا اپنا. اور پھر آگے ڈاکٹر کا مریض کے علاج کے پیسے لینا بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حجامہ لگایا, نبی علیہ السلام نے ان کو قیمت ادا کی, پیسے دیے. اچھا جی, دوسری فصل 2770 نمبر روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ کمائی جو تم کھاتے ہو وہ تمہاری اپنی کمائی ہے جو خود کما کے کھاتے ہو. اور فرمایا تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی سے ہی ہے, تمہاری اولاد بھی کمائی سے ہی ہے. اچھا جی, کیونکہ وہ تمہاری شادی, تمہارے نکاح کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں, وہ بھی تمہاری کمائی ہے. تو اس کے اندر فرمایا کیا جا رہا ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اولاد بھی تمہاری کمائی ہے, یعنی اولاد تمہاری تو اولاد کا مال بھی تمہاری کمائی ہے. باپ بقدر ضرورت اولاد کی مال سے لے سکتا ہے. تو ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال مجھ سے لینا چاہتا ہے. تو سرکار نے فرمایا انتا و مالک لابیک کا, تو بھی اپنے ابے کا, تیرا مال بھی تیرے ابے کا, تم اپنے باپ کے ہی ہو. اللہ اکبر. تو یہ والدین کا ہے. امام ترمذی نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا, ابو داؤد دارمی کی روایت میں ہے الفاظ اس کے اس طرح کہ پاکیزہ کمائی جو بندہ کھاتا ہے وہ اپنی کمائی ہے, اور فرمایا اس کی اولاد بھی اسی کی کمائی ہے. 2771 نمبر روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, فرمایا کوئی بندہ نہیں کماتا مال, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, با محاورہ آسان ترجمہ فہم یہی ہے, فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کو بندہ مال حرام کمائے اور اس سے صدقہ کرے اور وہ صدقہ قبول ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور فرمایا ولا ينفق منه, اور وہ اس سے خرچ کرے حرام سے اور اس میں برکت ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور فرمایا جو وہ اپنے پیچھے چھوڑے گا وہ اس کی آگ میں اضافہ ہی کرے گا مال. ایک بندہ حرام مال پیچھے چھوڑ کے مر کے قبر میں چلا گیا, جب تک اس کے بیوی بچوں کے استعمال میں وہ حرام مال رہا, اس کو عذاب قبر ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ساتھ نہیں مٹاتا, لیکن اللہ تعالیٰ برائی کو نیکی کے ساتھ مٹاتا ہے. قرآن کریم میں نا ان الحسنات یذہبن السیئات, اور فرمایا ان الخبیث لا یمحو الخبیث, خبیث خبیث کو کبھی نہیں مٹاتا. ایسا نہیں ہے کہ حرام مال کمائیں حرام سے صدقہ کر دیں, جو گیا وہ بھی حرام, جو آیا وہ بھی حرام, تو حرام حرام کو مٹا نہیں سکتا. امام احمد نے اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے روایت کیا, اور شرح السنہ میں اسی طرح ہے. اور بعض علماء کرام اللہ علیہ قاری کہتے ہیں, بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مال حرام سے صدقہ کرے اور ثواب کی امید رکھے, سود کے پیسے کما رہا, پتہ یہ حرام کے پیسے ہیں, اور اس سے مسجد میں پیسے دے رہا اور امید رکھ رہا ہے مجھے اس سے ثواب ہوگا, بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں وہ بندہ کافر ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں گندا مال, حرام مال, حالانکہ پتہ ہے اس کو میرا اللہ پاک ہے, حرام کمائی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اور امید رکھ رہا ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے گی, تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. 2772 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام سے ہوگا, یعنی جو مال کھایا حرام تھا اس سے وجود کی افزائش ہوئی, وہ وجود جنت میں نہیں جائے گا. اس سے کلی نفی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ حدیث صحیحہ اور قرآن کریم سے ثابت ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور جو فرائض عقائد ہیں بنیادی اسلام کے ان پر اعتقاد رکھتا ہوا مر گیا, بالآخر ایک دن وہ جنت میں ضرور چلا جائے. تو یہاں سے ابتداً دخول کی نفی ہے, یا بغیر توبہ جو مر جائے اس کی نفی ہے.
یا اور ٹھیک ہے جی. تو یہاں پھر اس سے مراد ہے کہ ابتداً اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جب گناہوں کی سزا بھگت لے گا بعد میں جائے گا جنت. اور ہر وہ گوشت جو حرام سے اگے، فرمایا وہ آگ کے زیادہ حقدار ہے، کہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، وہ آگ کے زیادہ قریب ہو یا آگ کے زیادہ پاس ہو. امام محمد دارمی اور بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کی ہے. 2773 نمبر روایت ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے بیٹے حسن، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے ان چیزوں کو جن میں تجھے شک ہے، ان چیزوں کی طرف چلا جا جن میں شک نہیں. فإن الصدق طمانینۃ، بے شک سچائی یہ اطمینان پیدا کرتی ہے. اور فرمایا جھوٹ شک کو پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. امام احمد، ترمذی، نسائی نے روایت کیا، اور امام دارمی نے فصل اول سے مراد پہلے حصے کو، حدیث کو، اس حدیث کے پہلے حصوں کو بیان کیا. وہ کون سا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بس اتنا، اس حصے کو بیان کیا ہے. اچھا جی، آگے 2774 نمبر روایت ہے. حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وابصہ، کیا بات ہے، فرمایا جئت تسأل عن البر والاسم. ایک دن وابصہ بن معبد الاسدی رضی اللہ عنہ آئے حضور کی بارگاہ میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا؟ میں تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا؟ فرمایا تو آیا ہے نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں پوچھنے. تیرا سوال ہے کہ آقا مجھے بتائیں نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے. یہ سوال تو دل میں لے کے آیا ہے، تیرے دل میں جو سوال ہے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں. قلت نعم، میں نے عرض کی حضور کیوں نہیں، میں یہی پوچھنے آیا ہوں، بالکل یہی ہے. فجمع اصابعہ، حضور نے اپنی انگلیوں کو جمع کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے میرے سینے پہ لگایا. اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا. ملا علی قاری کہتے ہیں ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وابصہ بن معبد الاسدی کے سینے میں فیض داخل فرما رہے تھے، نور داخل کر رہے تھے. اور فرمایا استفتی نفسک، اپنے آپ سے پوچھ. استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کر، اندر سے فتویٰ لے. 3 بار فرمایا. فرمایا نیکی وہ ہوگی جہاں تیرا نفس اطمینان حاصل کر جائے گا اور دل مطمئن ہوگا. ایک کام کرنا، یہ کام کرنا ہے، یہ کوئی دنیا کا کام، اگر دل مطمئن ہے نا، کامل مومن کی یہ نشانی ہے، دل مطمئن ہے وہ کام کی. فرمایا والاسم ما حاک فی النفس، گناہ کی موٹی اور سادہ تعریف یہی ہے. گناہ کیا ہے؟ فرمایا والاسم ما حاک فی النفس، جو تیرے دل میں کھٹکے، تجھے اندر سے نوک کرے، تیرا دل اندر سے تجھے ہلائے، دل میں گلٹ پیدا کرے، وہ گناہ ہے. کوئی کام ایسا جو آپ نہیں چاہتے میں یہ کروں اور مجھے کرتا ہوا کوئی دیکھے، وہ گناہ ہے. کوئی کام نہیں. سمجھ لگ گئی؟ یعنی اس سے مراد، میں اس کو عام ہر وے میں نہ لے جائیں، یعنی اس کے اندر بہت سارے کام ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں نارمل غسل بندہ کرتا تو بندہ علیحدگی میں کرتا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ غسل کرنا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس میں نارمل چیزیں عام جو ہمارے امور دنیا کے ان کے اندر. فرمایا اور سینے میں تردد پیدا، شک پیدا کرے جو چیز، وہ گناہ ہے. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیتے پھریں، لوگ کہیں کہ کر لے، وہ کچھ نہیں ہوتا. مثال آپ کو میں سادے لفظوں میں دے دوں. آپ پسند کریں گے کہ ایک سنوکر کے ٹیبل پہ جوا لگا ہے اور آپ اس ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ گیم دیکھیں، پسند کریں گے آپ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ دل اجازت نہیں دیتا. تو یہ کام، اس مجلس میں بیٹھنا آپ کے لیے گناہ ہے، ہمارے لیے وہ جائز نہیں. دل مطمئن، کیونکہ دیکھیں نا، وہ آپ گوارا کریں کہ لوگ آپ کو اس جوئے کے پھٹے پہ دیکھیں. جوئے کی مجلس میں بیٹھنا ہے کوئی نیکی کا کام ہے؟ دل اطمینان، دل گواہی نہیں دیتا، دل ساتھ نہیں دیتا کہ یار یہ مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ درست نہیں. سمجھ آ گئی؟ لہٰذا ہر وہ کام جس کے اندر دل میں تردد پیدا ہو، دل کھٹکھٹائے، دل اندر سے شک پیدا کرے، دل کہ نہیں یار تجھے زیب نہیں دیتا، تیرا کرنے والا نہیں ہے، چھوڑ دو. امام احمد دارمی نے اس کو روایت کیا. لیکن آگے ملا علی قاری کہتے ہیں وَهَذَا لِمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ. اور یہ جو باتیں ہیں یہ انہی کے لیے ہیں جن کے سینے کو اللہ نے اسلام کے نور سے روشن کر دیا. وہ ان چیزوں کو پہچان. عام بندے کو کیا، عام آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے نہیں ہیں، لوگ شراب پی کے اطمینان، ان کو سیٹسفیکشن اس پہ پوری، اوکے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں.
پھر کیا ہوا اگر تھوڑی شراب پی لی، زنا کر لیا پھر کیا ہو گیا، ہزاروں گناہ کرتے ہیں حرام مال نہیں کماتے، کہتے پھر کیا ہوگا وہ، اور اس پہ اطمینان بھی ہے انہیں، وہ تو دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ کامل مومن کے لیے، خاص لوگوں کے لیے حدیث بات۔ 2775 نمبر روایت ہے، عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کامل، بندہ متقین میں سے نہیں ہوتا اس وقت تک، یعنی مراد کامل متقین میں سے اس وقت تک نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ چھوڑ دے ان چیزوں کو جن میں کوئی حرج نہیں، بچتے ہوئے ان چیزوں سے جن میں حرج ہے۔ حرج والی چیزوں سے بچتے بچتے بغیر حرج والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے، اس وقت تک کا کامل متقین نہیں ہوتا۔ بازار کا کھانا، فاسٹ فوڈ نارمل حرام ہے؟ نہیں، جائز ہے، حلال ہے، کھاتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں۔ کئی بزرگوں کو آج بھی ہم، حضرت صاحب نے ساری زندگی کبھی فاسٹ فوڈ نہیں کھایا، حضرت صاحب کی زندہ مثال ہے، اور بہت سارے علماء کو، بزرگان دین کو انہوں نے دیکھا ہے بازار کا کھانا انہوں نے کھایا ہی نہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا کیوں، کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے یہ کس جگہ پہ پکتا ہے، ہمارے سننے میں آیا ہے کہ بعض ان کے پاس، یہ ہوٹل والوں کے پاس جو توے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ حرام چیزیں بھی پکاتے ہیں، یہ جو مثلا جانور ہے، بکرا ہے، اس کی کچھ اعضاء اس کے حرام ہیں اسلام میں، اور ہمارے ہاں عام معاشرے میں عام نارمل پکائے جاتے، کھائے جاتے ہیں۔ تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ مجھے اس چیز سے آتا ہے کہ جس جگہ پہ حرام شے پکتی ہے کیا پتہ یہ اسی جگہ پہ پکا ہو، تو میں کیوں کھاؤں؟ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے کہ جن چیزوں میں کوئی حرج نہیں، حلال چیز میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جن میں حرج ہے ان سے بچتے بچتے حلال کو بھی، حلال سے بھی تھوڑا دور ہو گیا کہ جس میں تھوڑا سا بھی شک ہے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا جب بندے کا یہ لیول ہوتا ہے وہ کامل متقی ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے سے بات 2776 نمبر روایت ہے، اور بلکہ ملا علی قاری فرماتے تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا ہے ہمیشہ دائمی عذاب سے چھٹکارا پانا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، اور دوسرا تقوی کا یہ پہلو ہے کہ بندہ ہر گناہ سے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ سے بچ جائے، یہ دوسرا لیول ہے، اور تیسرا لیول ہے کہ بندہ کائنات کی ہر شے سے بے پرواہ ہو کے اللہ کی یاد میں غرق ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک میں جو تقوی کا لیول بیان ہو رہا ہے وہ دوسرا، ہر طرح کے گناہ سے بچنا۔ پہلا تقوی وہ عام نارمل لوگوں کا ہے کہ کفر کو چھوڑ کے، شرک کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کے اعتقادات کو مان لیا۔ دوسرا جو تقوی ہے وہ اہل علم کا ہے، جنہوں نے علم سے جانا یہ کام درست نہیں ہے اور تقوی اختیار کرنا۔ تیسرا تقوی صوفیاء کرام کا کہ دنیا کائنات کی ہر شے کو چھوڑ کے اللہ کی یاد میں کرنا۔ اچھا جی، 2776 نمبر روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی صورت میں، شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، نچوڑنے والا، نکالنے والا، ومعتصرہ نچڑوانے والا، جس کے حکم سے نکلوانے والا، شاربہ پینے والا، حاملہ اٹھانے والا، والمحمولۃ الیہ جس کی طرف لجائی گئی ہے اس پر بھی لعنت، ساقیہا پلانے والے پر لعنت، بائعہا بیچنے والے پر لعنت، آکلہ ثمنہا کمائی کھانے والے پر لعنت، والمشتری لہا خریدنے والے پر لعنت، مشترا لہو جس کے لیے خریدی گئی اس پر بھی لعنت۔ 10 لوگوں پر شراب کے سلسلے میں لعنت کی گئی، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے، اللہ، اور ہمارے فیکٹریاں کہاں ہیں۔ 2777 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے شراب پر، شراب پلانے والے پر، پینے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، اٹھانے والا، جس کی طرف لے جائی گئی، سب پر لعنت۔ امام ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ 2778 نمبر روایت حضرت معیسہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی اجرت الحجام، نائی کی اجرت کے بارے میں، یعنی ممکن ان کے ایک غلام کوئی وہ حجام کا کام کرتے تھے اور وہ ان کو لا کے روزانہ کی کمائی دیتے تھے، تو جب پیچھے وہ حدیث گزری فرمایا نائی کی جو کمائی یہ اتنی پسندیدہ نہیں ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی، حضور اجازت دیں اس کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ ہمیشہ وہ بار بار اجازت مانگتے رہے کیونکہ ان کو پتہ تھا بالآخر بات تو بانی جانی ہے، وہ بار بار اجازت مانگتے رہے۔
تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اونٹنی کو اس مال کی کمائی کھلا دو اور اپنے غلام کو کھلا دو، یعنی کوشش کرو اپنے اوپر نہ لگاؤ۔ اور اس کے اندر بھی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کہ وہاں پر اس وقت نارمل عرف میں اس کمائی کو اچھا زیادہ بہت عالی شان نہیں سمجھا جاتا تھا، تو یہ کراہت تنزیہ ہی ہے اس کے اندر۔ امام مالک نے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔ 2779 نمبر روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی سے منع کیا۔ وکسب الزمارہ، زمارہ کے بارے میں دو احتمال لکھے ہیں مولا علی قاری نے۔ ایک تو اس کے اندر زمارہ کے اندر لکھا ہے کہ زانیہ کی کمائی سے منع کیا، دوسرا زمارہ سے مراد لکھا ہے گانا گانے والی، اس کی کمائی سے منع کیا۔ شرح السنہ میں اسے روایت کیا گیا۔ 2780 نمبر روایت، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا گانے والی لونڈیوں کو نہ بیچو اور نہ ان کو خریدو، نہ ان کو سکھاؤ، ان کی کمائی حرام ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ امام احمد ترمذی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا، ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے، اس میں ایک راوی علی بن یزید ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں، اس کی آگے وہ حدیث آئے گی، حدیث جابر۔ تیسری فصل آ گئی، اس کے اندر ہے تیسری فصل کے اندر 2781 نمبر روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کو طلب کرنا، حلال مال کمانا، اس کے لیے نکلنا، یہ فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ کچھ کام ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، نماز روزہ، ان کے بعد یہ بھی فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں ان میں ڈفرینس ہے کہ جو اللہ نے نماز روزہ فرض کیا، یہ کاروبار بزنس کرنا اس کی طرح فرض نہیں، یعنی نماز کا منکر کافر ہے۔ ایک بندہ کہ میں نوکری پہ نہیں جاتا، حلال کو میں کمانے نہیں جاتا، میں نہیں مانتا اس کمائی شمائی کو، تو کیا وہ کافر ہے؟ نہیں، فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض کے بعد فرمایا یہ ایک فریضہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا غالباً یہ شعر 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹک جے نہ لبے 6واں تے 5 ہی جاندے ہی مک، بابا صاحب نے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں سے روایت۔ اچھا جی، 2782 نمبر روایت، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے کہ پوچھا گیا ان سے، ابن عباس سے پوچھا گیا مصحف کی کتابت کی اجرت کے بارے میں۔ ایک بندہ قرآن پاک لکھتا ہے ہاتھ سے اور پھر اس کو دے دیتا ہے اور اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں، وہ اس کی پیسے لیتا ہے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، بے شک وہ تو نقش و نگار بنانے والے لوگ ہیں اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے ہیں۔ امام رضی نے اسے روایت کیا، یعنی ایک بندہ کتابت کرتا ہے، کیلی گرافی کرتے ہیں، جس طرح لکھ کے وہ بیچتے ہیں چیزیں، اللہ کے نام لکھ دیے، یہ جس طرح یہ آج کل پراپر یہ بھی ایک بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام لکھتے ہیں، پینٹنگز بنا کے اس کو بیچتے ہیں، تو اسی طرح قرآن پاک کو لکھتے ہیں اور اس کو آگے دے دیتے ہیں، اس کا کوئی ہدیہ لے لیتے ہیں۔ فرمایا یہ جائز ہے۔ مزے والی بات یہ ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ مولا علی قاری کے یہ میں کل پرسوں کے رسائل کو پڑھ رہا تو اس میں مولا علی قاری کا بھی یہ ایک بات نہیں کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقش و نگار بڑا پیارا کرتے تھے اور قرآن پاک لکھتے اور وہ سیل کیا کرتے تھے، اس طرح ان کا گزر بسر ہوتا۔ 2783 نمبر روایت، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سی کمائی زیادہ پکیزہ ہے؟ فرمایا بندے کی اپنے ہاتھ سے کمائی اور ہر وہ بیع جو پاک ہو، پاک سے مراد جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، 2 نمبری سے، ہر چیز سے جو پاک ہو، فرمایا اس کی جو کمائی وہ بہت زیادہ پکیزہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اسے اپنی مسند میں روایت کیا۔ 2784 نمبر روایت ہے، حضرت ابو بکر ابن ابی مریم کہتے ہیں مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی، وہ دودھ بیچا کرتی تھی، مثلا مویشی جانوروں کا دودھ تھا اور وہ لونڈی بیچنے جاتی تھی، اور حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے پیسے لے لیا کرتے، یعنی جس طرح آج مثلا کہ بندہ 5-7 گائے رکھی ہیں اور آگے اس نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے، وہ دودھ جا کے بیچتا ہے اور لا کے کمائی اپنے مالک کو دے دیتا ہے، اس طرح۔ تو ان کو کہا گیا سبحان اللہ جناب آپ دودھ بیچتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں دودھ کے، یعنی حضرت مقدام وہ کہنے لگے کہ آپ جیسے بندوں کی شان کے لائق ہی نہیں ہے دودھ کی کمائی لینا، آپ تو چاہیں پورے لوگوں کو، محلے والوں کو فری دودھ پلا دیا کریں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا لوگوں کا کہ سارا آپ تو فری دودھ سبیل لگا دیا کریں تو کہ پھر کیا کوئی کمی تھوڑی ہے، تو آپ دودھ بیچتے ہیں اللہ کے بندے، کیا ضرورت ہے سارا آپ کو۔ انہوں نے اس بات کو مناسب بعض لوگوں نے نہ سمجھا،
فقال، اب یہ دیکھیں ذرا، فقال نام فرمایا ہاں لوں گا پیسے، وما وا سب کیا رجا اس میں، اگر میں دودھ کی کمائی گاواں کے دیا میریاں پیسے کے دے میرے دانوں کی، فرمایا ہاں لوں گا کیا رجا اس کے اندر. یعنی اس کی وجہ آپ کا یہ فرمانے کا انداز اس لیے تھا جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمائی سے منع نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ سرکار نے کہیں فرمایا کہ دودھ کی کمائی نہ لینا؟ جب حضور نے منع نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہو؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا تھا، حضور نے فرمایا ضرور ضرور لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا اس میں درم و دینار ہی نفع دے گا، پیسہ ہی فائدہ دے گا، لہذا میں جوڑ رہا ہوں نیک کام کروں گا اس کے لیے. امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا. اللہ اکبر، واہ. ایک دن حضرت ملا علی قاری نے یہاں 2-3 باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ امام سفیان ثوری کمال کے صوفی تھے، بخاری مسلم کے راوی ہیں، بے شمار حدیثوں کے اور بہت زبردست محدث ہیں. بخاری اور جتنی حدیث ہیں ان کے اندر ان کی روایات بہت زیادہ مروی ہیں. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے ان کی اس کے اندر گودی کے اندر جھولی کے اندر بہت سارے درم و دینار پڑے تھے اور وہ بار بار نا ان کو ہلا رہے ٹٹول رہے تھے، ادھر ادھر ہلا کے دیکھ رہے تھے اور ان کو چیک کر رہے تھے. اور فرمایا لولا حاضی، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بنو عباس نے مجھے اپنا ٹیشو پیپر بنا لینا تھا. بنو عباس کی حکومت تھی اس ٹائم، بادشاہت ان کی چل رہی تھی. تو فرمایا اگر یہ مال نہ ہوتا انہوں نے مجھے اپنا ٹیشو پیپر بنا. آج جیسے ہی ہے، جس عالم دین کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ فقر کی حالت میں وہ اس کے ساتھ یہ چکر ہوتا. اور یہ اللہ اب یعنی کیمرہ چل رہا ہے، یہ جتنی بڑی بڑی گیمیں ڈلتی ہیں نا، یعنی اب میں کیا اس کے بارے میں مزید بیان نہیں کرنا چاہتا. عالم خریدے جاتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ کام ہوتا ہے، وہ بندے خریدتے ہیں. وہ دیکھیں نا، ایک بندہ اس کی 12,000 تنخواہ، اس کو یکدم جب 1.5 لاکھ روپے اس نے آپ کہیں 1.5 لاکھ سر آپ کی تنخواہ ہمارے لیے آپ نے کام کرنا جو اور کئی ہر بندہ نہیں ایسے ہوتا لیکن کئی ایک کثیر تعداد میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو فتویٰ کہیں پھر وہ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کو پاکستان میں کیا کون سا حرام کام ہے جس کے حق میں پاکستان کے بندوں کے فتوے نہیں ہیں، مل جائیں گے آپ. ایسے ہی بینکوں والوں نے مفتی رکھے ہیں ساتھ، جتنے بینک ہیں بینکوں والوں نے اپنا ایک عالم رکھا ہوا، اس کو ایک گاڑی دی ہوئی، اس کو ایک روم دیا ہوا ہے آفس علیحدہ اے سی والا، اس کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہے. اس کا کام کیا ہے کہ جو بندے آنے ہیں اور جو بینک والوں نے حرام کام ڈالا ہوا ہے، حرام پیکج نکالے ہیں، وہ مفتی صاحب نے یا وہ عالم دین جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں 1.5 لاکھ، ان کے جو امپلائر ان کو وہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ ان کا کام یہ ہے ان بندوں کو مطمئن کرنا دلائل دے کے، اور وہ کرتے ہیں اور وہ بندے ہوتے ہیں. یہ بھی نظام چل رہا ہے. تو یہ ہے. تو ہمارے جو پچھلے سلف و صالحین تھے تو وہ یہ کام ان کا یہ کافی رجحان تھا اس حوالے سے کہ اتنا بندہ ہو کہ بندہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ بندہ توکل کرے تو اللہ تعالیٰ کروڑ راہیں کھول دیتا. اچھا جی آگے جی 2785 نمبر روایت ہے. نافع فرماتے ہیں میں شام کی طرف سامان بھیجا کرتا تھا، قافلہ تیار کر کے نا تجارتی شام کی طرف بھیجتا، مصر کی طرف بھیجتا. ایک بار میں نے عراق کا ارادہ کر لیا، میں اماں جی ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. میں نے کہا اماں جی میں شام اور عراق کی طرف بھیجتا تھا، شام اور مصر کی طرف قافلہ بھیجتا تھا، اب میں عراق کی طرف بھیجنا. فرمایا ایسا نہ کر، تجھے اور تیری تجارت کی جگہ کو کیا ہو گیا، تجھے کیا ہے، کیوں بھیج رہا ہے ادھر دوسری نئی جگہ پہ، تیری تجارت والی جگہ کو کیا ہوا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی بندے کے رزق کا سبب لگا دے کسی ایک جگہ سے، فرمایا اس کو نہ چھوڑے حتیٰ کہ وہ جگہ اس کے لیے بدل جائے یا خراب ہو جائے. امام احمد بن ماجہ نے بات سمجھ آ گئی. جہاں ایک جگہ سے جہاں رزق کا سبب لگ جائے بندہ توکل کر کے وہاں پہ معاملات خراب نہ کرے. ٹھیک، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے 4 دن ادھر 4 دن ادھر 4 دن ادھر، 4 دن ادھر سے پیسے کمائے 4 دن ادھر سے 4 دن، ایسے نہیں. 4 زیادہ کیا اور 4 کم کیا، اس میں کوئی نہیں ہوتا ہے. 2786 نمبر روایت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ان کو خراج لا کے دیتا، وہ خراج سمجھ لا گئی نا پیچھے، آقا کہتے تھے کہ اتنے پیسے روزانہ دینے اوپر والے تمہارے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے لیتے تھے اور وہ اپنے استعمال میں لاتے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا، حضرت صدیق اکبر نے کھا لی، تو غلام بعد میں کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا کیا ہے؟ کہا جی میں نے ایک بندے کے لیے کہانت کی تھی زمانے جاہلیت میں، کہانت یعنی میں نے اس کو حساب لگا کے بتایا تھا، جس طرح آج بھی بڑا ہمارے ہو حساب لا دو جی۔ یہ بھی 2 دن پہلے ادھر ایک خاتون آئی میرے پاس، جی حساب لوانا ہے، یہ میرا بھائی جی کیا ہوا ہے جی اسے؟ یہ 7 چیزاں نے 10 سال تو یہ 7 چیزاں نے 3 دے پیرا نے بنیاں ہوئی نے آستانے تے 4 نال نے۔ میں کہ جڑے پیرا 3 بنیاں نے تے 4 نوں بنن لگے موت پیندی پیرا نوں، باقی 4 بھی بن لو، ٹھیک کرو انہوں۔ عجیب ہی نہیں خود ہی پتہ چل۔ اچھا ایک دوست کہنے لگا جی آ کے جی ایدے تے کالا ہوا ہے جادو۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس پہ کالا ہوا ہے، کالا جادو ہو گیا؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ لوگ کہندے ہیں۔ میں کہا لوگوں کو علاج بھی پوچھ لینا چاہیے جی کالا ہوا تو صحیح کیویں ہوئے؟ عجیب ہی ہے نہیں لوگ، ٹھیک یہ تے تویز ہوئے نے، تینوں کہیں پتہ لگا یہ گلاں میں نہیں کرتا تو سو یار اللہ۔ تو یہ بڑا تو یہ کاہن جو ہوتے تھے یہ ان کا چکر بھی اس طرح کا ہی ہوتا تھا، یہ صاحب سوب لگا کے بتا دیتے تھے، یا بعض کے پاس جنات کا بعض کے ساتھ ہوتا تھا تعلق کنیکشن، تو جنات سے کچھ باتیں پوچھتے تو جنات ان کو ایک آدھی آدھی بات بتاتے، آگے وہ 7-8 اندر سے خود ایڈ کر کے بتا دیتے، ایک آدھی سچی ہو جاتی ان کی بلے بلے ہو جاتی۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ حضور میں نے نا کہانت کی تھی، حساب لگایا تھا زمانہ جاہلیت میں ایک بندے کا، اور مجھے کو اچھا حساب لگانا آتا نہیں تھا، لیکن اللہ انی خدعتہ ہوں، میں نے اس کو دھوکہ دیا، میں نے اس کا یوں ہی حساب لگا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صحت بخشے شاہ صاحب ہمارے، وہ کہتے ہیں میرے کو 2-4 بیبیاں آ گئی کہ شاہ جی حساب لوانا ہے ہاتھ وے کے دسو کالا ہوا ہے ساڈے تے، تو کہتے ہیں کہ پتر تسی جدوں باہر کھلوتے سی میں تہاڈا ادو ہی حساب لا لیا کہ تانوں کی۔ تو وہ بھی کہنے لگا کہ میں نے اس کا یوں ہی حساب لگا دیا تھا، دھوکہ دیا تھا میں نے، مجھے کوئی کہانت تو نہیں آتی تھی، وہ مجھے ملا آج، تو آج اس نے مجھے یہ پیسے دیے تو میں یہ لے کے آیا ہوں، تو یہ ہے جو آپ نے کھایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے انگلی داخل کر کے حلق میں ماری، جو کچھ تھا آپ نے اس کی کہہ کر فرمایا یہ مال حرام ہے، ابو بکر صدیق کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا۔ امام بخاری نے روایت کی۔ اب دیکھیں اس کے اندر کتنا اشد تقویٰ تھا ان کا حلال کے بارے میں۔ 2787 نمبر روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کو غذا حرام کے ساتھ دی گئی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کی۔ 2788 نمبر روایت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن دودھ پی لیا اور دودھ آپ کو بڑا اچھا لگا، فقال للذی سقاہ، جس نے پلایا تھا اس کو کہا بھئی یہ کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میں نا فلاں جگہ پہ حوض پہ گیا تھا، اس نے نام لیا حوض کا، تو وہاں پہ کچھ جانور تھے صدقے کے، زکوٰۃ کے، بیت المال کے تھے یا صدقے کے تھے، وہ وہاں سے پانی پی رہے تھے، تو ان بندوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے ان کا کوئی دودھ نکال کے دے دیا ان اونٹنیوں کا، میں نے وہ اپنے مشکیزے میں ڈالا اور میں آپ کے لیے لے آیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انگلی ماری، کیا کرا کہ یہ صدقے کے مال کا ہے اور میرے لیے یہ حلال نہیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور آج لوگ اس چیز کی تمیز ہی نہیں کرتے، جو مال جیسا مال کھا جاتے۔ 2789 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کپڑا خریدا 10 درہم کا، 1 درہم بھی حرام کا ہوگا اس کپڑے میں نماز قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ نفس نماز جو اس کے اوپر فریضہ ہے وہ تو ساقط ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں داخل کر لیں اور فرمایا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو۔ امام احمد بن حنبل نے بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ صلی اللہ